بھائیوں معذرت کے ساتھ لیپ ٹاپ کا چارج ختم ہو گیا اور چارج لگاتے ہی جو ہے بند ہو گیا، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ اب آئیے ہم جہاں سے ہمارا لائیو جو ہے بند ہوا تھا وہیں سے پھر سے شروع کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ منہج سلف کا کوئی عام نمائندہ نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں ہی تمام منہج سلف کا جو ہے نمائندہ ہوں، اکیلا میں ہی نمائندگی کرتا ہوں، اور نہ ہی منہج سلف کی جانب سے کوئی بولنے والا ہے، کوئی خاص عالم یہ کہے کہ میں ہی منہج سلف کی جو ہے ترجمانی کرتا ہوں، یا اسی طرح سے نہ ہی منہج سلف کی کوئی خاص جماعت ہے کہ ہاں فلاں جماعت ہی سلف کے جو ہے طریقے پر چلنے والی ہے، یا فلاں جماعت ہی کو جو ہے منہج سلف پر عمل کرنے کا حق حاصل ہے، بلکہ افراد اور جماعات کی صورت میں لوگ اس کے ماننے والے اور اس طریقے پر چلنے والے موجود ہیں۔ اس منہج کی طرف نسبت کرنا یا نسبت نہ کرنا ضروری نہیں ہے، یہ ایک منہج ہے، یہ جو ہے رویت ہے۔ میرے بھائیوں، ہم کبھی کبھار ہمارے دل میں یہ سوال آتا ہے یا ہم یہ جو ہے سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جو لوگ منہج سلف کی جانب خود کو جو ہے منسوب کرتے ہیں، منہج سلف کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر وہ بھی کبھی کبھار منہج سلف کے جو اصول ہیں، جو ضوابط ہیں قرآن و سنت کے تعلیمات کے، جو ہے خلاف چلے جاتے ہیں، تو میرے بھائیوں ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ غلطی جو ہے یہ انہی کی غلطی ہے جن سے یہ غلطی ہو رہی ہے۔ منہج سلف ان سے بری ہے، منہج سلف کی غلطی وہ شمار نہ ہوگی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہا کرتے ہیں تمہارے عالم نے یہ لکھا ہے، تمہارے عالم نے یہ بات کہی ہے، تمہارے منہج کے ماننے والے نے ایسا کہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم علماء کی جو ہے تکریم کرتے ہیں، ہم علماء کی توقیر کرتے ہیں اور ہم ان کی عزت کرتے ہیں، مگر ہم انہیں معصوم عن الخطا نہیں سمجھتے ہیں۔ جو غلطیاں ہوتی ہیں علماء کرام سے ان کی ہم وضاحت بھی کرتے ہیں۔ ہم کسی کی بات کو بغیر قرآن و سنت کی تعلیم کے ہم نہیں لے سکتے۔ کوئی اپنے طرف سے کوئی بات کہے گا جو قرآن و سنت کے مخالف ہوگا، ہم اس بات کو نہیں لیں گے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا ایک اصول ہے کہ ہم علماء کی توقیر کرتے ہیں، بزرگان دین کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن ان کی بات ہم اسی وقت مانتے ہیں جب صحیح تعلیمات جو قرآن و سنت کے اس کے مطابق ان کی باتیں ہوں گی، ورنہ ان کی بات ہم نہیں مانتے۔ میرے بھائیوں، منہج سلف کے جو اصول ہیں، جو ضوابط ہیں، ان کو آئیے اب ہم مختصر طور پر جان لیتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے یہ جانیں کہ منہج سلف فہم سلف کے مطابق شرعی نصوص پر اعتماد کا نام ہے۔ یہ کسی خاص عالم کے فہم تک محصور اور جو ہے قید نہیں ہے۔ اس منہج کے جو قواعد اور اصول ہیں یہ بھی کسی بشری افکار و نظریات یا تاریخی ظروف یا مجتہد کے اجتہاد کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ بھی کتاب و سنت کی تعلیمات ہیں اور یہ بھی کتاب و سنت سے ثابت ہیں۔ میرے بھائیوں، سب سے اہم اصل اور سب سے اہم ضابطہ جو اہل سنت والجماعت کا ہے، منہج سلف کا جو سب سے اہم اصول ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت کی تعلیمات کو لازم پکڑتے ہیں۔ وہ نفسانی خواہشات کی اتباع نہیں کرتے، وہ بدعت اور خرافات کے پیچھے نہیں پڑتے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة۔ امام احمد، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ نے اس حدیث کو حضرت عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے، جسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے حسن صحیح کہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے بعد رہیں گے وہ بہت سارے اختلافات دیکھیں گے۔ اس صورت میں ہمیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، لوگو تم میرے سنت کی اتباع کرنا، خلفائے راشدین کی اتباع کرنا، اور اس پر تم
مضبوطی سے عمل کرنا، اور جو بعد کی بدعات اور خرافات اور نئی چیزیں آئیں گی ان کو تم چھوڑ دینا، کیونکہ جو بدعاتیں دین کے نام پر ایجاد کی جاتی ہیں وہ ضلالت ہیں، گمراہی ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا منہج، سب سے پہلا اصول منہج سلف کا یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت کی تعلیمات کو سب سے اوپر رکھتے ہیں، سب سے مقدم کرتے ہیں، اور وہ بدعات و خرافات کو بھاؤ نہیں دیتے، بدعات و خرافات پر عمل نہیں کرتے، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ اسی طرح سے اہل سنت والجماعت یا سلف کے منہج کا ایک اصل، ایک اصول یہ بھی ہے کہ وہ جماعت کو لازم پکڑتے ہیں، حاکم وقت کی سمع و طاعت کرتے ہیں، اللہ یہ کہ حاکم وقت صریح برائی کا، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا حکم دے تو اس پر وہ ان کی اطاعت نہیں کرتے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں اس کی تعلیم دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اہل ایمان کو اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ پھر اللہ رب العالمین نے تیسرے نمبر پر کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہمیں لازمی طور پر کرنی ہے، اور جو ہے اصل یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اولی الامر کی بھی اطاعت ہم کریں گے، لیکن وہ معصیت کا حکم ہمیں نہ دیں۔ یہی اس حدیث سے بھی وضاحت ہوتی ہے جس کی تخریج امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح کے اندر کی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ہمیں بلایا اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جن باتوں پر ہم نے بیعت کی، میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے جن باتوں کی بیعت لی تھی اس میں یہ بات بھی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبادہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمع و طاعت پر ہم سے بیعت لی تھی۔ ہم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ اگر تمہارے اوپر لوگوں کو فوقیت دی جائے تو بھی تم سمع و طاعت کرنا، اور تم معاملے والوں سے یا جو حکمران ہیں ان سے تم کسی بھی صورت میں اپنے ہاتھ کو یا بیعت کو نہ کھینچنا، الا یہ کہ تم صریح طور پر کفر اور صریح طور پر جو ہے تم ان سے معصیت کے ارتکاب کو دیکھنا، صریح طور پر کفر والے اعمال کا صدور ان سے دیکھنا، اور تمہارے پاس اس کے اوپر دلیل بھی ہو کہ ہاں یہ صریح طور پر کفر ہے۔ میرے بھائیوں، ایک جو اصل سلف صالحین کے منہج کا ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم نصیحت کرتے ہیں، اور نصیحت بھی ایسا کہ جس کے اندر اخلاص ہو، جس کے اندر سچائی ہو، جس کے اندر دیانتداری ہو، جس کے اندر لوگوں کے حقوق کی حفاظت ہو، لوگوں کے مقام کی حفاظت ہو، اور اس طرح سے نصیحت نہیں کی جاتی جس سے لوگوں کی جو ہے تشنیع اور تشہیر لازم آئے، یا ایسے جو ہے طریقوں کو، ایسے راستوں کو ہم نہیں اپناتے ہیں جو تفرق اور شحنہ اور بغض اور کینہ کپٹ کی جانب جو ہے لے کر کے جاتے ہوں۔ تو منہج سلف کے اصول میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم نصیحت کریں، اور نصیحت ایسی ہو کہ جس میں اخلاص پایا جائے، جس میں سچائی پائی جائے، جس میں جو ہے دیانتداری پائی جائے، لوگوں کے حقوق اور لوگوں کی مکانت کی حفاظت ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، دین نصیحت اور خیرخواہی کا نام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے خیرخواہی اور جو ہے بھلائی کے چاہنے کا نام نصیحت ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا للہ، اللہ رب العالمین کے لیے ہم خیر خواہی کریں، اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اللہ رب العالمین کے حق کو کسی اور کے لیے نہ موڑیں، والی کتاب ہی، اور اللہ رب العالمین کے کتاب کے ساتھ، اللہ رب العالمین کے کتاب کے ساتھ ہم بھلائی اور خیر خواہی کا معاملہ رکھیں، نصیحت کریں، والی رسول ہی، اور ہم اللہ رب العالمین کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
جو ہے ہم جو ہے بھلائی اور خیرخواہی کا جذبہ رکھیں. وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ، اور مسلمان جو حکمران ہیں، مسلمانوں کے جو پیشوا ہیں، ان کے لیے بھی ہم خیرخواہی کا جذبہ رکھیں، نصیحت کا جذبہ رکھیں، اور تمام عام مسلمانوں کے لیے ہم بھلائی اور خیرخواہی کا جذبہ رکھیں. میرے بھائیوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ فرمایا کہ دین جو ہے تمام لوگوں کے لیے نصیحت کا جو ہے حکم دیتا ہے، تمام لوگوں کے خیرخواہی کا نام دین ہے. میرے بھائیوں، تو یہ ایک اور اصول تھا منہج سلف کے اصولوں میں سے. ایک اصول یہ بھی ہے منہج سلف کے اصولوں میں سے کہ سلف کے طریقے پر عمل کرنے والے یا کتاب و سنت کے تعلیمات پر جو عمل کرنے والے ہیں، وہ میرے بھائیوں لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہیں. خود بھی اچھائی پر عمل کرتے ہیں حسب الامکان، اور جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں انہیں بھی جو ہے وہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں، خود بھی برائی سے رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی برائی سے وہ روکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم جب غور کریں میرے بھائیوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جو ہے اصل کو لوگوں میں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلقین کیا کرتے تھے. اور اللہ رب العالمین نے خود فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ لوگو تم خیر امت ہو، تم امتوں میں سب سے بھلی امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا، تمہیں لوگوں کے لیے چنا گیا ہے. تأمرون بالمعروف، جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ تلقین کی اس آیت کریمہ کے اندر اور امت محمدیہ کو یہ مقام ان کا یاد دلایا، اور اللہ رب العالمین نے ان کی ذمہ داری بھی اس میں بیان کی کہ تم خیر امت ہو، لیکن خیر امت اسی وقت ہوگے جب تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو گے، لوگوں کو برائی سے روکو گے، اور تم اللہ پر ایمان لانے والے ہوگے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. کہ جو مومن مرد اور مومنہ عورتیں ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے ولی ہوتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. وہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین رحم فرمائیں گے. اللہ رب العالمین مضبوط ہے، غالب ہے اور حکمت والا ہے. اسی طرح سے رب تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. کہ جن لوگوں کو ہم زمین میں سربلندی دیتے ہیں وہ نماز کو ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہی تمام اعمال کا جو ہے ذمہ دار ہے، اور اللہ رب العالمین ہی لوگوں کی عبادت اور ثنا کا مستحق ہے. میرے بھائیوں، ان تمام آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا، اور اس منہج یعنی منہج سلف کے اصول میں سے ایک اصل یہ بھی ہے، ایک اصول یہ بھی ہے کہ ہم امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں. اسی طرح سے میرے بھائیوں اس منہج کے اصولوں میں سے ایک اصل یہ بھی ہے کہ ہمارے نزدیک مصدر تلقی دلائل کا جو مصدر اور منبع ہے وہ وحی الہی ہے، اور کتاب و سنت کی تعلیمات جو ہیں وہ ہمارے یہاں عقل اور فہم سے اوپر ہیں. ہم اپنے عقل اور فہم کو جو ہے کتاب و سنت سے نیچے رکھیں گے. ہمارے عقل اور فہم جو ہے کتاب و سنت سے برتر نہیں ہو سکتے. ہمارے عقل اور فہم کتاب و سنت سے نیچے ہوں گے. ہمارے لیے جو اہم دلیل ہے
جو ہمارے لیے دلیل ہے اصل میں وہ کتاب و سنت ہے. ہم اپنے عقل کو، اپنے سمجھ کو میرے بھائیوں ہم دلیل نہیں بناتے. ہماری دلیل صرف یہی ہے کہ ہم کتاب و سنت کے تعلیمات کو لیں گے. کتاب و سنت کے تعلیمات پر جو ہے ہم اپنے عقل کو مقدم نہیں کریں گے. ہم کتاب و سنت کے تعلیمات کو اپنے عقل پر مقدم کریں گے، کیونکہ اصل کتاب و سنت کے تعلیمات ہیں. کتاب و سنت کے تعلیمات اصل ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بارے میں ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری لائی ہوئی شریعت کے سامنے وہ اپنی خواہشات کو جھکا دے. اپنی خواہشات کو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے جو ہے ماتحت کرنا ہوگا. ہمیں اپنی خواہشات کو یا اپنے عقل و فہم کو کتاب و سنت پر فوقیت نہیں دینی ہے. امام شاطبی رحمہ اللہ نے اسی بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ والعقل اذا لم يكن متبعا للشرع لم يبق الا الهوى والشهوة، کہ اگر عقل کو ہم شریعت کا متبع نہیں بنائیں گے تو خواہشات نفس ہی جنم لیں گی اور جو ہے ہم صحیح معنوں پر اسلام اور ایمان پر عمل کرنے والے نہیں بچیں گے. اسی طرح سے میرے بھائیوں اس منہج کے اصول میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ ہم کسی کے بارے میں تعصب نہیں کرتے ہیں. ہم کسی کے بارے میں تعصب نہیں کرتے ہیں سوائے حق کے. ہم حق کے سلسلے میں تعصب کرتے ہیں. ہم جو کتاب و سنت کے تعلیمات ہیں اس پر جمع رہتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کسی کے جو ہے معصوم عن الخطا ہونے یا کسی کہ جو ہے سب سے بڑے ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے ہیں کہ ہاں ان کی بات آ گئی تو بس اب ہم قرآن و سنت کی باتوں کو چھوڑ دیں اور ہم انہی کی باتوں کو لے لیں. ہرگز نہیں. ہم اگر بات مانتے ہیں تو حق بات مانتے ہیں. یہ ہمارے اصولوں میں سے ایک اہم اصول ہے. یہ منہج اہل سنت والجماعت یا منہج سلف کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ کسی کے لیے ہم جو ہے تعصب نہیں کرتے. اسی طرح سے میرے بھائیوں ہم جو حکم لگاتے ہیں کسی پر بھی تو وہ شخصیت پر حکم نہیں ہوتا ہے. جو حکم لگایا جاتا ہے وہ اوصاف پر جو ہے حکم لگایا جاتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شخصیات پر یا اعیان پر حکم لگانے کے لیے ضبط اور تورع اور کثرت سے احتیاط کی جو ہے ضرورت ہوتی ہے. احتیاط درکار ہوتی ہے جو کہ ہمارے اس منہج میں معلوم ہے کہ ہم جو عام حکم لگاتے ہیں وہ اوصاف سے متعلق ہوتے ہیں اور وہ جو ہے اعیان سے متعلق نہیں ہوتے ہیں. میرے بھائیوں تو ہم یہ جان لیں کہ منہج سلف ہی تمام شرائع کے اندر حقیقی معنوں میں دین ہے. تمام شرائع کے اندر حقیقی معنوں میں دین جو ہے وہ منہج سلف ہی ہے. چاہے توحید کا باب ہو، ایمان کا باب ہو، نماز کا باب ہو، زکوٰۃ کا باب ہو، صیام، حج، جہاد، امر بالمعروف نہی عن المنکر یا علاقات اور حقوق کے ابواب ہوں یا معاملات، سیاست اور دیگر ابواب ہوں، تمام چیزوں میں جو صحیح منہج ہے وہ منہج سلف ہی ہے. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے کیا ہی خوب جامع کلمہ کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد صحابہ کرام اور خلفائے راشدین نے ایسے ہمارے لیے طریقے متعین کیے ہیں جن پر عمل کرنا عین کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اور ان پر اگر ہم عمل پیرا ہیں تو اللہ رب العالمین کی اطاعت گویا ہم کر رہے ہیں. ان پر عمل کرنے سے ہمیں دین میں قوت اور سربلندی حاصل ہوگی. یہ کسی اور جو ہے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس میں تغیر کرے یا اس میں کوئی تبدیلی کرے. اور جو بھی ان سنتوں کی جو اللہ رب العالمین کے کتاب میں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کی سنتوں میں ہے، ان کی اگر کوئی مخالفت کرتا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. جو ان کے ذریعے سے ہدایت کے راستے پر چلے گا، ہدایت طلب کرے گا، وہ ہدایت یافتہ ہوگا، اور جو ان کے ذریعے سے فتح اور کامیابی حاصل کرنا چاہے گا وہ کامیاب ہوگا. اور جو اللہ رب العالمین کے کتاب کی باتیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو اور صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ دے گا تو وہ گویا مومنوں کے علاوہ کے جو ہے راستے پر چلنے والا ہے.
اور میرے بھائیوں ایسے لوگ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، صحابہ کرام کے طریقے، خلفائے راشدین کے طریقے کی مخالفت کرے گا وہ جہنمیوں والا عمل کرنے والا ہوگا، وہ جہنمیوں کے راستے پر چلنے والا ہوگا۔ اخیر میں میرے بھائیوں ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ جو اہل علم ہیں، جو اس منہج کے علماء ہیں، جو اس منہج کے جو ہے سرکردہ علماء دین ہیں، جو مجددین ہیں، وہ کسی اور منہج کی یا کسی اور فرقے کی یا کوئی اور نئی ایجاد کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ جو دین اللہ رب العالمین کا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا ہے، اسی کی تجدید کرنے والے ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو ماننے والے یا ان کے طریقے کو بتانے والے وہابی ہیں، وہی سلفی ہیں، اور فلاں ملک یا فلاں جو ہے جماعت کے لوگ وہی منہج سلف کے ماننے والے ہیں۔ میرے بھائیوں ہم نے جیسے کہا کہ منہج سلف کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی جماعت نہیں ہے، یہ ایک منہج کا نام ہے، یہ ایک رؤیت کا نام ہے، اور جو علماء کرام جن کی طرف آپ لوگوں کی نسبت کرتے ہیں وہ مجدد ہیں، مؤسس نہیں ہے، کوئی نیا دین انہوں نے نہیں لا کر کے لوگوں کو دیا ہے، بلکہ انہوں نے اسی دین کی تعلیمات کو لوگوں میں عام کیا، اسی دین کی تعلیمات کو لوگوں میں جو ہے صحیح طرح سے پیش کیا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں ہمارے اس منہج سلف کے اصولوں میں سے ایک اصل یہ بھی ہے کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار، اعمال کی قبولیت کا مدار دو چیزوں پر ہے، ایک ہے اخلاص اور دوسری ہے میرے بھائیوں متابعت۔ اخلاص اور متابعت اگر ہمارے اعمال کے اندر پائے جاتے ہیں تو یاد رہے کہ ہم میرے بھائیوں اپنے عمل میں سچے ہیں اور ہمارے اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں پائے جاتے ہیں۔ جو بھی ہم کام کریں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کریں، اور جو بھی ہم کام کریں دیکھیں کہ کیا اس کام پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اس کام پر لگی ہوئی ہے تو یقینی معنوں میں ہم کامیاب ہونے والے ہیں، ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوں گے، ورنہ ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوں گے۔ تو یہ بھی منہج سلف کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ حق و باطل کا معیار جو ہے وہ دلائل اور براہین پر ہے۔ حق و باطل کا معیار دلائل اور براہین پر ہے، کثرت پر نہیں ہے۔ آج لوگ اہل حدیث کو پانچواں کالم کہتے ہیں، آج لوگ اہل حدیث کو چھٹا کالم کہتے ہیں، نئی جماعت کہتے ہیں، بعد کی ایجاد کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ منہج اہل حدیث، اہل سنت والجماعت یا سلف صالحین کا جو منہج ہے یہ وہی منہج ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور ان کے بعد ہدایت یافتہ ائمہ کا جو ہے منہج تھا۔ میرے بھائیوں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق جو ہے شریعت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں رکھے نیک اعمال پر، صحیح منہج پر گامزن رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے صحیح تعلیمات پر عمل کرنے، انہیں لوگوں میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سلف صالحین کے منہج کو اپنانے اور انہیں لوگوں تک پہنچانے کی اور ان کے مطابق جو ہے لوگوں میں دعوت کا کام انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو التواب الغفور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔